ہم نے بیمار کی نماز کے بارے میں بات پڑھ رہے تھے کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتا تو جتنی دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اتنی دیر کھڑے ہو کر پڑھ لے، خصوصاً فرائض میں اور واجبات میں، اور ساتھ میں سنت فجر کا ذکر ہے کہ سنت فجر کے بارے میں ایک صاحب نے آن لائن سوال بھی کیا تھا، تو میں نے کتاب میں دیکھا ہے تو صراحت تو ابھی مجھے صرف سنت فجر کی ہی ملی ہے، باقی سنتوں کی نہیں ملی، اور وجہ ابھی میرے سامنے نہیں آئی۔ میں اس کو اور دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر میں وضاحت کر دوں گا کہ وجہ کیا ہے۔ ویسے سنت فجر کا اور دیگر مواقع پر تو اہتمام زیادہ ہے، دیگر سنتوں کی بنسبت اس کی ان سنت کی یہ جو فجر کی سنتیں ہیں ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ سوال یہ آیا تھا کہ جب ہم سنتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو فجر کی سنت کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، تو فجر کی سنتوں کو خاص کیوں کیا جا رہا ہے؟ ظہر کی سنتیں ہو گئیں یا عشاء کی 2 سنتیں ہو گئیں، ظہر کی پہلے والی 4 سنتیں ہیں، بعد والی 2 سنتیں ہیں، مغرب کی بعد والی 2 سنتیں ہیں، تو ان کو ان کو علیحدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ سوال آیا تھا۔ تو ویسے اندازہ یہی ہے کہ فجر کی سنتوں کا اہتمام بہت زیادہ آیا ہے، تو باقی انشاءاللہ میں اور دیکھ رہا ہوں، میں پھر اس کو جو ہی ملے گا میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ آگے مسئلہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ مسئلہ قیام پر قادر نہ ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو مریض اور معذور کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے کہ خاص ایسے شکل میں بیٹھنا ہے، بلکہ اس کے لیے جس طرح بھی آسان ہو اس طرح بیٹھ جائے۔ لیکن اگر دو زانو کا مطلب جس طرح سے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تحیات پڑھتے وقت نماز میں، ویسے بیٹھنا آسان ہو یا کسی دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو دو زانو بہتر ہے، ورنہ گھٹنوں پر بیٹھ جائے یا 4 زانو بیٹھ جائے اور جس طرح آسانی سے بیٹھ سکے بیٹھ جائے۔ تشہد کے وقت اگر ہو سکے تو دو زانو ہو جائے، ورنہ اس میں بھی جس طرح آسانی سے ہو بیٹھے۔ رکوع کرنے میں اپنے سر کو گھٹنوں تک جھکا دے، سرین البتہ نہ اٹھائے، بیٹھے بیٹھے پھر رکوع کرتے وقت جو ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے۔ یعنی بیٹھنے میں جب ایک بندہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا بالکل نماز میں، فرض کے اندر بات ہو رہی ہے، نوافل تو بیٹھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تو فرض یا واجبات ہیں جیسے وتر وغیرہ ہیں، تو ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، بیٹھ کے پڑھنا ہے تو جیسے مرضی پڑھو۔ فضیلت تو اس بات کو ہے کہ جیسے نماز میں ہم اتحیات کے وقت بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کے پڑھو، لیکن اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے، کوئی زیادہ ضعیف ہو چکا ہے، تو اس میں بھی پھر جس طرح مرضی بیٹھو، جیسے طبیعت ہے ویسے بیٹھ جاؤ۔ مسئلہ مریض اگر سیدھا بیٹھنے پر قادر نہیں اور کسی دیوار سے یا کسی فرما بردار شخص یا تکیہ یا کسی اور چیز کا سہارا لے کر بیٹھنے پر قادر ہے تو اس پر فرض ہوگا کہ اس سہارے سے بیٹھ کر نماز پڑھے، پھر لیٹ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ اگر قیام اور رکوع سجود سے عاجز ہے، قیام سے عاجز ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی زمین پر نہیں کر سکتا، 3 چیزیں آ گئیں، قیام بھی نہیں کر سکتا، رکوع بھی کھڑے ہو کر جھکنا ہوتا ہے جیسے کھڑے ہو کر جھکنا وہ بھی نہیں کر سکتا، اور سجدہ بھی زمین پر نہیں کر سکتا، بیٹھنے پر قادر ہے، صرف بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیٹنے سے زیادہ یہ ہے کہ ہاں بیٹھ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، پھر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، اور اشارے کی حقیقت سر کا جھکا دینا ہوتا ہے کہ سر کو ذرا جھکا دیا آگے کو، اور سجدے کا اشارہ رکوع سے لازمی طور پر زیادہ نیچے کرے، یعنی بالکل ہم نے ٹیک لگا کے بٹھا دیا، بیٹھا ہوا تو سجدہ بھی یعنی سر کے لیے بھی، سجدے کے لیے بھی سر سے اشارہ کر رہا ہے، رکوع کے لیے بھی سر سے اشارہ کر رہا ہے، لیکن فرق ڈالے، صرف فرق کس طرح سے ڈالے گا کہ سجدے کے لیے ذرا زیادہ اشارہ ہوگا اور رکوع کے لیے کم اشارہ ہوگا، اور اگر رکوع سجدہ برابر کرے گا تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ اگر رکوع و سجود سے عاجز ہے، یعنی رکوع بھی نہیں کر سکتا اور سجدہ بھی زمین پر نہیں کر سکتا، رکوع و سجود سے عاجز ہے یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا، اور قیام پر قادر ہے، تو مستحب اور افضل یہ ہے
کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے. دوبارہ دیکھتے ہیں مسئلے کو. اگر رکوع اور سجود سے عاجز ہے, رکوع بھی نہیں کر سکتا جھک کر, اور سجدہ بھی زمین پر نہیں کر سکتا, یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر اور قیام پر قادر ہے, یعنی وہ کہتا ہے میں کھڑے ہو کے نماز تو پڑھ سکتا ہوں, لیکن مجھے کہو کہ رکوع میں جاؤ, میں رکوع میں نہیں جا سکتا, بوڑھا آدمی ہے. اور زمین پہ سجدہ کروں, زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا, کھڑا ہو سکتا ہوں, تو پھر کیا کریں؟ تو مستحب اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے. کھڑا نہیں ہوگا, کھڑا نہیں ہوگا, حالانکہ کھڑا ہو سکتا ہے, وہ کہہ رہے میں کھڑا ہو سکتا ہوں, لیکن کھڑا نہیں ہوگا. بیٹھ کر, اب مستحب اور افضل یہ کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے, کیونکہ قرب زمین کی وجہ سے اس میں سجدے کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے, اور اگر کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھے گا تب بھی جائز ہے. اگر وہ کہتے ہیں میں کھڑے ہو کر ساری نماز پڑھ سکتا ہوں, تو اور یا مجھے کھڑا کر دو یا مجھے بٹھا دو, تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھے, اشارے سے نماز پڑھ لے, یہ بہتر ہے. لیکن اگر کھڑے ہو کے پڑھ لے گا تو یہ بھی جائز ہے. جی وہ ابھی ساری بات اس کی بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. مسئلہ, اشارے سے نماز پڑھنے والا سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت جب کرنا ہوتا ہے تب وہ بھی اشارے سے ہی کرے گا. مسئلہ, اگر پیشانی پر زخم ہو جس کی وجہ سے پیشانی پر سجدہ نہ کر سکے تو اس کو اشارے سے نماز پڑھنا درست نہیں, اور اس کو ناک پر سجدہ کرنا فرض ہوگا. پیشانی نہ لگاؤ, ناک لگا لو. اور اگر ناک پر سجدہ نہ کیا اور اشارے سے نماز پڑھ لی تو جائز نہیں ہوگی. اور اگر پیشانی اور ناک دونوں میں عذر ہو, مثلا زخم ہو گیا ہے, تو سجدے کے لیے صرف سر سے اشارہ کر لینا کافی ہوگا, پھر سجدہ نہ کرے. مسئلہ, اگر کسی کبڑے یا بوڑھے کی پیٹھ رکوع کی حد تک جھکی ہو تو وہ رکوع کے لیے اپنے سر سے اشارہ کرے گا, یعنی سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا. اچھا جی, اب آپ نے سوال کیا تھا کہ جیسے مساجد میں ہوتا ہے, تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آدمی نے زمین پر سجدہ نہیں کرنا نا, جب زمین پر سجدہ نہیں کرنا تو وہ بندہ اسے تو یعنی وہ اولا تو یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں ضابطہ کہ ایک بندہ کہتا ہے میں زمین پر بیٹھ سکتا ہوں, میں نیچے بیٹھ سکتا ہوں, میرے گھٹنوں میں تکلیف تو ہے لیکن میں کھڑا اٹھ نیچے زمین پہ بیٹھ سکتا ہوں, کھڑا ہو سکتا ہوں, تو پھر تو وہ زمین پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھے گا. افضل اس کے لیے یہی ہے. ہمارے سامنے یہ بات آئی, کھڑے ہو کے پھر نماز نہ پڑھے یعنی. اور ایک یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں, میں نے نہیں, جو بندہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے نا اس کی کرسی پر نماز ہی نہیں ہوگی. جو رکوع سجدہ بھی سجدہ زمین پہ کر سکتا ہے اس کی کرسی پر نماز نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ پہلا ضابطہ ذہن میں رکھیں. جو زمین پر بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے اس کی چونکہ جب وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو زمین پہ سجدہ نہیں کرے گا. نہیں, دیکھیے ایک بندہ آ کے بیٹھ رہا ہے کرسی کے اوپر, وہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے اوپر سجدہ کر تو سکتا ہوں لیکن کر نہیں رہا, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بخار اگر اس کو کسی کو ہو رہا ہے تو بخار کی حالت میں اس کے لیے پھر بہتر کیا ہے؟ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی نا, کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو بھائی تم زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھو. تم سجدہ زمین پہ کر سکتے ہو نا, تو زمین پہ جا کے سجدہ کرو. وہ آدمی یعنی کرسی پہ نماز پڑھے گا جو کہتا ہے کہ میں زمین پہ بیٹھا تو مجھے اٹھائے گا کون, میں نہیں اٹھ سکتا پھر, تو وہ والا بندہ کرسی پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھے گا. وہ ساری نماز گویا کہ اشارے سے پڑھے گا, ساری نماز کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھے گا. اور زمانہ کوئی آدمی زمین پہ بیٹھ سکتا ہے تو چاہے ٹانگیں قبلے کی طرف پھیلا لے, جیسے ہم نے پڑھا نا, جس طرح سے مرضی بیٹھے, چوکڑی مار کے بیٹھے, جیسے مرضی بیٹھے, اور زمین پہ اس نے سجدہ کرنا ہے نہیں کرنا. افضل پھر بھی کیا ہے, جو بندہ زمین کے قریب جا کر بیٹھ سکتا ہے بھلے اس نے زمین پہ سجدہ نہیں بھی کرنا تب بھی وہ زمین پر ہی بیٹھے, کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے. اور کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھنے کے قریب ہو جاتا ہے یہ بندہ. زمین پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قریب زیادہ ہے. تو اس لیے بہتر کیا ہے, زمین پر بیٹھ جائے. بوڑھا آدمی ہے لیکن اٹھنے بیٹھنے میں زمین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے,
سجدہ نہیں کرنا نہ کرو، لیکن نیچے بیٹھ کے نماز پڑھو، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے نیچے بیٹھنا مشکل ہے تو اس کے قیام کا کیا کرے؟ وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے یا قیام کھڑے ہو کر کرے؟ جی جی وہ جو نیچے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو قیام نہیں کرے گا، قیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ قیام اور تو کرسی پر بیٹھ کے پڑھے پھر وہ؟ جی قیام اس شخص سے ساقط ہو جاتا ہے جو زمین پر سجدہ نہیں کرے گا، پھر وہ کرسی پر ہی بیٹھ کر نماز شروع کرے گا، کرسی پہ ہی بیٹھ کے ختم کرے گا۔ اور جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے وقت ان کو ہاتھ اپنے گھٹنوں سے آگے کرنے چاہیے یا گھٹنوں کو اوپر ہی رکھ کر رکوع سجدے کے لیے جھکنا چاہیے؟ نہیں، ان کو ہاتھ آگے ہوا میں نہیں کرنے چاہیے، ہوا میں یا کسی اور تپائی پہ، کہ وہ ان کی حیت ایسی ہے جیسے نیچے زمین پر بیٹھ کر کوئی بندہ اگر اشارے سے نماز پڑھنی ہو جس نے، اور وہ زمین پر سجدہ نہ کرنا ہو تو وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا ہوا میں، وہ اپنے گھٹنوں پہ ہی ہاتھ رکھتا ہے، گھٹنوں پہ ہی رکھے رکھے تھوڑا سا سر کو زیادہ جھکا دیتا ہے سجدے کے لیے اور کم جھکاتا ہے رکوع کے لیے۔ یہ وہ والی حیت کو اختیار کریں گے، کسی چیز کے اوپر اور سجدہ نہیں کریں گے، نہ ہوا میں ہاتھ آگے بڑھائیں گے۔ اور پاؤں کا زمین پر ٹکانا ضروری ہوگا یا پاؤں کرسی کے جیسے ہوتا ہے کہ نیچے وہ بنا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ پاؤں، اور کچھ زمین پر رکھتے ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ پاؤں کو زمین پہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں یہ دیکھ لیتے ہیں، مجھے اس بارے میں کنفرم ذہن میں نہیں ہے کہ زمین پہ جی پاؤں یہ رکھنا بھی ضروری ہوگا یا نہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، سوال یہ آیا کہ معلوم کرسی کر۔ پہ بیٹھتے ہوئے، جی سوال یہ آیا کہ کرسی پر جب بیٹھیں تو بعض اوقات بعض لوگ نا وہ کرسی کے اوپر پاؤں رکھنے کی جو جگہ بنی ہوتی ہے نا، پاؤں اس پہ رکھ لیتے ہیں، نیچے زمین پر نہیں رکھتے، تو زمین پہ رکھنا، پاؤں زمین پہ رکھنا ضروری ہوگا کیا؟ یہ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے یہاں پہ؟ پھر بھی قریب، زمین کے قریب ہی بہتر ہے کہ آپ زمین کے ساتھ بیٹھے ہوں یا زمین پر بیٹھے ہوں، یہ بہتر ہے۔ آپ کے گھٹنے بھی زمین پہ لگ رہے ہوں گے، یہ بھی ایک صورت ہے بیٹھنے کی زمین پر۔ نہیں نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اصل میں سب سے پہلے ضابطہ نا یہاں سے پکڑیے کہ کیا کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے، جب بیمار آدمی ہے وہ مسجد میں داخل ہوا ہے یا نماز شروع کرنے لگا ہے، کیا وہ اپنے اندر اتنی ہمت پاتا ہے کہ زمین پر یعنی سجدہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر تو اس نے زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو پھر تو اس کی کرسی پہ نماز نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میرے اندر اتنی ہمت ہے، بخار وغیرہ ہو رہا ہے، کافی زیادہ شدت ہے، لیکن میں پھر بھی زمین پہ سجدہ کر سکتا ہوں۔ زمین پر سجدہ کرنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ مثلا زمین پر ہی بیٹھ جاؤ، چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو زمین پر، سجدے کے باری سجدہ کر لو، تو تم پھر زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھو، سجدے کے باری سجدہ ضرور کرو زمین پر، ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ بندہ اگر کرسی پہ بیٹھ جائے گا تو کرسی پہ بیٹھ کے جب وہ نماز پڑھے گا زمین پر سجدہ نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ تو زمین پہ کر سکتا تھا، وہ تو اصل تھا نماز کے اندر، تم نے اصل فرض کو تو ادا ہی نہیں کیا، تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ تو ہاں، اب جو بندہ کہتا ہے میں نیچے زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا، ہاں جی، جو کہتا ہے میں نے، نہیں نہیں، اب جو کہہ رہا ہے میں نے زمین پر سجدہ نہیں کرنا، میں زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تم نیچے زمین پر بیٹھ سکتے ہو کہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر تم زمین پر بیٹھ سکتے ہو بھلے تم سجدہ نہ کرنا، بخار زیادہ ہے، تم کہہ رہے ہو میرے سے سر نیچے کو نہیں جھکایا جا رہا، یا ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ سر نیچے نہیں جھکانا، سر میں چکر آتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پھر تم زمین پر تو بیٹھ سکتے ہو نا، تو زمین پہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ زمین کے قریب ہو کر نماز پڑھنا یہ فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اگر اس بندے نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ لی تو وہ بھی، یا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی، لیکن فضیلت کس کو دی کہ زمین پر بیٹھ سکتے تو زمین پہ بیٹھو۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے اس بندے کا جو کہتا ہے کہ میں زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، میں زمین پہ بیٹھا تو مجھے اٹھائے گا کون؟ ایسے آپ کو بوڑھے حضرات مساجد میں مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کون اٹھائے گا، بھاری بھی ہوتے ہیں، بدن بھی بھاری ہوتا ہے، اور خود بھی نہیں اٹھا جاتا، یا ہر وقت کسی کو کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی کو بلاتے رہیں گے کہ بیٹا مجھے اٹھاؤ، تو پھر وہ بندے جا کے کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، تیسرے مرحلے والے جا کے کرسی پہ نماز پڑھیں گے، ورنہ
یعنی تیسرا کہہ لیجیے نا، ایک تو وہ ہے کہ جو زمین پہ نیچے بیٹھے سجدہ بھی کر سکتا ہے، اس کو تو سجدہ کرنا ہی پڑے گا ہر صورت، اس کی بھی نماز کرسی پہ، اس کی تو نماز ہوگی نہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ جو زمین پہ بیٹھ تو سکتا ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تو بھائی تم بھی نیچے بیٹھو۔ تیسرا مرحلہ یہ آیا جو کہتا ہے کہ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا، زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو وہ پھر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ جب وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو سامنے کسی چیز پر اشارہ، وہ کوئی سجدہ نہیں کرے گا، اس کی نماز اشارے سے نماز ہوگی، جیسے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے۔ یہ جو نماز والی کرسیاں بنی نہیں، ہوتی جس کے آگے پھٹی لگی ہوتی سجدے کی، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی جی، نماز والی کیا کہہ رہی ہیں؟ نماز والی کرسیاں بنی ہوتی ہیں جس کے آگے وہ لکڑی سی لگا دیتے ہیں سجدے کے لیے۔ جی، ہمارے جو دارالفتاح کی رائے ہے اس کے مطابق یہ چیز سنت کے خلاف ہے، سنت میں ایسا نہیں بنتا اس شخص کے لیے۔ جب اس نے زمین پہ نیچے نہیں بیٹھ کے سجدہ کر سکتا، تو سجدے کے لیے اگر کوئی چیز اوپر اٹھائی بھی جاتی ہے نا، تو پیروں سے 9 انچ اونچی چیز کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے سجدے کے بیان میں پڑھا تھا کہ 9 انچ اونچی چیز کے اوپر تک پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اونچی چیز ہو، پیر تو آپ کے زمین پر لگے میں، آپ 9 انچ سے زیادہ یعنی کہہ لیجئے کہ 3 فٹ اونچی چیز کے اوپر، 4 فٹ اونچی چیز کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ یا 2.5 فٹ اونچی چیز پر، صرف 9 انچ اونچی چیز تک پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کرسیوں کے آگے لگا ہوتا ہے، ٹیبل لگی ہوتی ہے، مساجد میں بھی رکھی ہوتی ہیں، تو ان میں وہ چونکہ 9 انچ سے بہت زیادہ اوپر ہے، تو یہ چیز سنت طریقے کے خلاف ہے۔ ہم نے سجدہ کرنا ہے تو زمین پہ کرنا ہے، زمین سے اگر ہم نے کوئی چیز اوپر بھی اٹھانی ہے اپنے پیروں کے لیول سے، تو وہ زیادہ سے زیادہ 9 انچ اونچی چیز کو اوپر اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ نہیں نہیں، نماز ہو جائے گی کہ جس آدمی نے زمین پر نہیں بیٹھنا تو اس کے لیے نماز اس کی ہو جائے گی اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی پھر حیت ایسے بنتی ہے، پھر ہم اس کو اگر تلاش کرتے ہیں نا کتابوں میں، تو ہمیں ملتا ہے کہ جیسے آدمی اونٹ پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا بندہ وہ پالان کے اوپر ہو کے سیدھا کھڑا نہیں ہو جاتا کہ قیام کی باری تو کھڑا ہو جائے، پیر اٹھا کے کھڑا ہو جائے، اور باقی رکوع سجدے کی باری بیٹھ جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ بیٹھ کر شروع کرتا ہے، سواری پر نماز پڑھتے ہوئے بیٹھ کر شروع کرتا ہے، بیٹھ کر ہی ختم کرتا ہے، یہ پھر اس کی کنڈیشن بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو کھڑا ہونا، اگر کھڑا ہو جائے گا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ہم پھر سنت طریقے کے قریب ترین تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ سواری پر نماز کے مطابق ہے، اس کو بیٹھ کر ہی نماز شروع کرنی چاہیے اور بیٹھ کر ہی ختم کرنی چاہیے۔ آگے مسئلہ ہے، بیٹھ کر بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا جی؟ جی۔ مسئلہ، اگر بیٹھنے پر قادر نہیں، اگرچہ وہ عذر حکمی ہو، حکمی کا مطلب یہ کہ نظر نہیں آ رہا، مثلا آنکھ بنوائی کسی نے اور طبیب حاذق مسلمان نے، یعنی حاذق کا مطلب ہے ماہر، اور مسلمان یعنی کسی کافر کے کہنے پر نہیں اور کسی بے دین کے کہنے پر نہیں، یعنی طبیب حاذق مسلمان نے چت لیٹے رہنے کا حکم کیا، ہلنے جلنے سے منع کر دیا، تو پھر لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھتا رہے، کیونکہ جیسے جان بچانا فرض ہے ویسے ہی اپنے اعضاء کو بچانا بھی فرض ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسپتالوں میں بعض اوقات اگر دیندار ماہر ڈاکٹر انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ نے ہلنا نہیں ہے، لیٹے لیٹے ہی نمازیں بھی پڑھنی ہے، تو پھر لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لیں۔ مسئلہ، لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ چت یعنی کمر پر لیٹے، سیدھا لیٹ جائے اور اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف پھیلا لے، پاؤں قبلے کی طرف لے جائے۔ ہمارے ملک میں چونکہ قبلہ مغرب کی طرف ہے، لہذا مریض کا سر مشرق کی طرف ہوگا اور اس کے پاؤں مغرب کی طرف ہوں گے، اور پھر اشارے سے رکوع سجدہ کرے گا، سیدھا لیٹا ہوگا، پاؤں قبلے کی طرف کر لے گا اور پھر سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے گا۔ لیکن اگر کچھ طاقت ہو تو دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لے اور پاؤں قبلے کی طرف پھر نہ پھیلائے، کیونکہ بلا ضرورت یہ فعل مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ اگر کچھ ہمت ہو گھٹنے موڑنے کی، اجازت بھی دی گئی ہو ڈاکٹر کی طرف سے، تو پھر پاؤں قبلے کی طرف سے ہٹا لے، یعنی ہٹا لے، ہٹانے کا طریقہ یہ ہوگا یعنی کھڑا کر لے، اپنے گھٹنے کھڑا کر لے۔ چاہیے کہ سر کے نیچے ایک تکیہ بھی رکھ دیں،
ایسے مریض کے نیچے جس نے قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹ کر نماز پڑھنی ہے، اس کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیں تاکہ لیٹا ہوا مریض بیٹھنے والے کے مشابہ ہو جائے اور اس کا سر بھی پھر قبلے کی طرف ہو جائے، خالی آسمان کی طرف اوپر کی طرف نہ رہے، اور رکوع سجود کے لیے اشارہ بھی پھر وہ اچھی طرح سے کر سکے گا۔ مسئلہ اگر چت نہ لیٹ سکتا ہو، یعنی سیدھا لیٹنے سے منع کیا ہوا ڈاکٹر نے، بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر لیٹے تو اور منہ قبلے کی طرف کو کر کے اشارے سے نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن چت لیٹنا اولا اور افضل ہے، اور دائیں کروٹ کو بائیں کروٹ پر فضیلت ہے، اور جائز دونوں طرح سے ہے، جائز سب طرح سے ہے، لیکن افضل چیز کو، جتنا فضیلت والی چیز کو حاصل کر سکتے ہو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ مسئلہ اگر کسی تندرست آدمی نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی تھی، پھر اچانک اس کو کوئی مرض ایسا پیدا ہو گیا کہ قیام نہیں کر سکتا، مثلا کوئی رگ چڑھ گئی، کھڑا ہوا ہی نہیں جا رہا، رگ اس طرح سے چڑھ گئی ہے کہ کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، تو پھر بیٹھ کر باقی نماز پڑھے، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نماز توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں کھڑا ہوا جا رہا تو بیٹھ کے پوری کر لے اور رکوع سجدہ بھی کر لے، اور اگر رکوع سجدے پر بھی قادر نہیں تو بیٹھ کر اشارے سے باقی نماز پڑھے، اور اگر بیٹھنے پر بھی قادر نہیں تو پھر لیٹ کر اشارے سے باقی نماز پڑھے۔ دیکھیے نماز کو توڑنا نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت جیسی ہمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، باقی امتحان ہے، تو آدمی کو جتنی ہمت ہے ویسے کرتا چلا جائے، یہ نہیں کہ نماز کو پہلے اس وقت توڑ دے اور بعد میں پھر جب وقت نکلنے والا ہو تو پھر جیسے ہو ویسے نماز پڑھے، نہیں، جیسی ہمت ہو رہی ہے ویسے پورا کر لے، اس کو بیٹھ کر پورا ہو سکتی ہے تو بیٹھ کے پورا کر لے، بیٹھ کے بھی نہیں پوری کی جا رہی تو لیٹ کے پوری ہو سکتی ہے تو لیٹ کے پوری کر لے۔ مسئلہ جو شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر رکوع سجود سے نماز پڑھ رہا تھا، پھر نماز کے اندر ہی تندرست ہو گیا، کسی کی اگر رگ چڑھی ہوئی تھی نا تو لیٹ کر یا بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، اچانک اس کو لگا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میری رگ جو ہے نا جو چڑھی ہوئی تھی اتر گئی ہے، اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو پھر نماز کے اندر ہی تندرست ہو گیا، یعنی قیام پر قادر ہو گیا، تو پھر اپنی باقی نماز کھڑے ہو کر پڑھے۔ مسئلہ اگر کچھ نماز کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اشارے سے پڑھ لی تھی، پھر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر رکوع و سجود کرنے پر قادر ہو گیا تو نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اگر کچھ نماز یعنی بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ لی تھی لیکن پھر فوراً ہی قدرت حاصل ہو گئی، یعنی رگ اتر گئی ہے، تو پھر نماز کو نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا، یہ والی نماز کو۔ جب بیمار ہو رہا تھا تو بیماری جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے کرتا جا رہا تھا، کھڑے ہو کے ہمت ختم ہو رہی تھی بیٹھ کے پڑھتے رہو، بیٹھ کے ہمت ختم ہو رہی تھی تو لیٹ کے پوری کر لو، لیکن جب الٹا حساب چل رہا ہے، صحیح ہوتا جا رہا ہے، تو صحیح ہوتے وقت لیٹنے سے بیٹھ کر یا بیٹھنے سے کھڑے ہو کر آ گیا ہے، کھڑا ہو کے ہونے پر آ گیا ہے اگر نماز کے اندر ہی، تو پھر نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب رکوع سجود کی قدرت ایک دفعہ اشارے سے رکوع سجود کر لینے کے بعد حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر نماز شروع کرنے کے بعد اور رکوع سجود کرنے سے پہلے یہ قدرت حاصل ہو گئی تو اسی نماز کو رکوع سجود کے ساتھ پورا کر لے، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یعنی ایک رکوع یا سجدہ اگر اشارے سے کر لیا تھا تو پھر تو نئے سرے سے نماز پڑھیں گے کہ پچھلا والا رکوع سجدہ جو ہے نا وہ ہم نے گویا کہ ناقص ادا کیا ہے، اور اگر ابھی صرف تکبیر تحریمہ ہی باندھی تھی اور مریض کو لگا کہ میرے اندر تو ہمت آ گئی ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی، تو وہ لیٹا ہوا تھا، پھر کھڑے ہو کے کھڑا ہو گیا سیدھا ہی اور نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی نماز کو آگے چلا لے۔ جی تو پھر نئے سرے سے اگر چت یا کروٹ پر لیٹ کر اشارے سے نماز شروع کی تو خواہ رکوع و سجود کے اشارے سے پہلے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر رکوع و سجود کرنے پر قادر ہو گیا یا بعد میں قادر ہوا، ہر حال میں نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اچھا وہ پھر مسئلہ تھوڑا سا غلط ہو گیا، جو پیچھے مسئلہ تھا نا وہ مسئلہ تھا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے بارے میں، لیٹ کر والے کے بارے میں نہیں تھا کہ لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو اگر وہ ہمت آ گئی ہے تو وہ تو پھر نئے سرے سے نماز ہی شروع کرے گا ہر صورت میں۔ ہاں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے والے کے بارے میں تھا کہ بیٹھ کر نماز شروع کی لیکن ابھی رکوع سجدہ کوئی بھی بیٹھ کر نہیں کیا تو پھر وہ نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی نماز کو آگے چلا سکتا ہے، اگر ایک رکوع یا سجدہ بیٹھ کر اشارے سے کر لیا تو پھر نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ بیٹھنے اور لیٹنے میں بھی فرق ہے۔
جی اگر شروع کیا ابھی رکوع سجدہ کوئی نہیں کیا تھا تو جی 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 پھر نئے سرے سے نماز پڑھے گا. جی لیٹنے میں تو پھر جب نماز شروع کی تھی نا تو ابھی رکوع سجدہ کیا یا نہیں کیا, جب ہمت آ گئی ہے کھڑے ہونے کی تو پھر نئے سرے سے ہی نماز پڑھے گا. لیٹنے اور بیٹھنے میں تھوڑا سا فرق آ گیا. جی مختصر میں دوبارہ یہ عرض کرتا ہوں, ایک بندے کو لیٹ کر نماز شروع کی نا, ہمت آ گئی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی, تو یوں سمجھیں کہ اس کی نماز اب اس کو دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی, چاہے ابھی ایک دفعہ بھی رکوع سجدہ ایک رکوع یا سجدہ کیا یا نہیں کیا. اور یہی اگر بیٹھ کے شروع کی تھی تو ابھی رکوع سجدہ نہیں کیا تو پھر تو یوں ہی نماز کو کھڑے ہو کے شروع کرو اور آگے چلا دو. اور اگر کیا کہتے ہیں بیٹھ کر نماز شروع کی تھی لیکن ایک رکوع سجدہ کر لیا تھا تو پھر نئے سرے سے نماز پڑھو. جی لیٹ کر بیٹھنے میں بہت بڑا فرق آیا نا ہمارے سامنے. فرق یہ ہے کہ لیٹ کر تو نماز شروع کی تھی, ہمت آ گئی ہے صحیح ہو گئے تو پھر نماز نئے سرے سے ہی پڑھنی پڑے گی, چاہے ایک دفعہ کا رکوع سجدہ بھی نہیں کیا. اور بیٹھنے میں کیا ہے ہاں جی کہ اگر رکوع سجدہ نہیں کیا تھا تو پھر اسی نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آگے چلا لو, کھڑے ہو کے پڑھو اور آگے چلا لو. جی 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 اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا.